کیا آپ کسی ایسے دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں جو آپ کی زندگی کو جہنم بنا رہا ہے؟ کیا وہ قدم قدم پر آپ کو اذیت دیتا ہے اور آپ کو ہر بار نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے؟ تو بس آج ہم آپ کو ایک ایسی قرآنی دعا بتائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جنہوں نے اپنے دشمن پر پڑھی، پھر وہ دشمن زمین سے مٹ گیا۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ اللہ کا قہر ہے جو نازل ہوتا ہے ظالموں پر۔ یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کو ایک وظیفے کا مکمل طریقہ، خاص راز بتانے والا ہوں جو عام لوگ نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی عجیب دعا، قرآنی دعا کا راز آپ کے ساتھ کھولنے جا رہے ہیں، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمن کے خلاف پڑھی اور دشمن پر قہر بن کر نازل ہوئی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ کے نبی کی دعا ہے، جو انہوں نے اپنے دشمن کے لیے پڑھی تو اس پر قہر بن کر نازل ہوئی۔ اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ کو بار بار نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ بہترین مددگار بھی ہے، اور آپ صبر کریں تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کا ایک انعام بھی ہے۔ آج یہ جو ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ویڈیو میں جو دعا آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اللہ کا ایک انعام بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسا سخت ترین دشمن ملا، جو صرف ان کا دشمن ہی نہیں بلکہ اللہ کا بھی انکار کرنے والا تھا۔ جب انہوں نے حدیں پار کر دی، ہر حد پار کر دی، ظلم کیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی۔ یہ دعا قہر الہی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جب ایک نبی اپنے دشمن کے خلاف اس انداز سے دعا کرتا ہے تو وہ زمین پر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، آپ کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے دشمن کو بھی ذلیل کر دے گا، مگر آپ صبر کریں اور صبر کے ساتھ، نیت صاف کے ساتھ یہ دعا کریں۔ آپ پر حق پر ہوں، نہ حق کسی کے لیے یہ دعا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ پاک ظالموں کے لیے دعا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے یہ دعا کی ہے، یہ دعا قرآن کی دعا ہے، یہ صرف ظالموں دشمنوں کے خلاف ہے۔ کسی معصوم کے لیے یہ دعا نہ کریں، کسی گناہ گار کے خلاف یہ نہ پڑھیں۔ اللہ کے ہاں ظلم، اگر کسی ناجائز کسی کے خلاف یہ دعا پڑھتے ہو تو آپ بھی گناہ گار ہوگے۔ اگر آپ حق پر ہو تو اس آیت کے لیے یہ آیت اللہ کا اختیار ہے آپ کے لیے۔ یا اللہ، ہم پر جو ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کو ختم فرما۔ آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے، یا اللہ جو ہم پر ظلم کر رہا ہے ان کے ظلم کو ختم فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صبر کریں، ہمت کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ فتح کی دعا کریں، کامیابی کی دعا کریں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ بعد نماز عشاء آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ اول اور آخر اس کے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 33 بار۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 11 دن کرنا ہے۔
اگر آپ کو دشمن کا تصور سامنے رکھ کر یہ دعا کریں تو بہت مجرب عمل ہے۔ اگر عشاء کی بات کر لیں، اگر وقت ہو تو تہجد کے وقت کریں، کیونکہ تہجد کے وقت قبولیت کا بہت وقت قبولیت ہوتا ہے، اس وقت دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت کریں تو بہت بہتر ہے۔ اگر تہجد کے وقت نہیں کر سکتے تو عشاء کے بعد لازمی کریں۔ یہ عمل 11 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے خود کہ آپ کا دشمن کس طرح سے ذلیل ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔